ہمارا ٹاپک چل رہا ہے نیکیوں کے پہاڑ۔ پچھلی کلاس میں ہم نے دو چیزیں سیکھی جو کہ ہم بچپن سے سنتے بھی آ رہے ہیں اور کرتے بھی آ رہے ہیں، اور الحمدللہ مسلمان ہونے کے ناطے اس کی ہمیں فضیلت بھی معلوم ہے اور تھی۔ یہاں دہرانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم دیکھیں کہ انسان کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جس کے لیے اس کو نہ باوضو ہونا ہے، نہ قبلہ رخ ہونا ہے، نہ اسے مال کی ضرورت ہے، نہ اسے وقت کی ضرورت ہے، اور وہ اعمال کر کے وہ اپنے نیکیوں میں اس قدر بڑھوتری کر سکتا ہے، وہ اپنے اعمال نامے اس قدر وزنی کر سکتا ہے کہ جب وہ پلڑے پہ رکھے جائیں تو ان کے وزن سے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں۔ یہ ہم نے سیکھنے کی کیوں کاوش کی، کیوں کوشش کی کہ ہم نے جانا کہ جہنم میں لے جانے والی کیا چیز ہوگی کہ جب آپ کے خدا نخواستہ نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے، اور جنت میں لے جانے والی کیا چیز آپ کے معاون ثابت ہوگی جب انشاءاللہ ہماری جنت کے پلڑے ہماری نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ اب ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا سرمایہ ہی نہیں، ہمارے پاس اتنی صحت ہی نہیں، ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں، 100 لکی جو امیر ہیں، میں بھی اتنی امیر ہوتی تو میں بھی لنگر لگا دیتی۔ اچھی نیت ہے، اس کا بھی اجر ہے، وہ بھی اس پہ آگے ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ بھی بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ کتنا اجر ہے سوچ کا بھی، لیکن افسوس رہ جاتا نا، یا میں ہاؤس وائف گھریلو خاتون ہوں، چلے میں جاب بھی اگر کرتی ہوں لیکن میں اس لیول تک کا نہیں کام کر سکتی سوشل ورک کا، یا دل چاہتا ہے کہ میں باہر نکلوں، غریبوں کے کام آؤں، محتاجوں کے کام آؤں، فزیکلی بھی کام آؤں، مورل سپورٹ بھی دوں، لیکن ایز اے عورت بہت سی حدود ہیں جہاں مجھے رکنا ہے، کوئی نہ بھی روکے، اللہ رسول کے حکموں کے مطابق مجھے رکنا ہے۔ تو ایسے کوسچنز لے کے ہماری صحابیات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی تھی نا کہ مرد حج پہ آگے نکل گئے، فلاں کام میں ہم پیچھے رہ گئے، تو اس وقت پھر اللہ کے نبیوں نے بتایا کرتے تھے کہ وہ کیا اذکار، وہ کیا کام ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کو ان سے بھی آگے بڑھاتی ہیں۔ ایک سمپل سی چھوٹی سی حدیث ہے، اگر آپ گہرائی سے دیکھیں تو اس کا اس قدر اجر و ثواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجاہد کے گھر کی رکھوالی کرنے والے کو بھی، یا اس کے گھر کا کام کہہ لے، سب کچھ اس میں آ جاتا نا، کہ مجاہد کیا ہوا ہے، پیچھے اس کی والدہ ہیں بزرگ، یا اس کی بہنیں ہیں، یا اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، ان کی حفاظت کرنا، اس کے گھر کی حفاظت کرنا، ان کے گھر کے کام کر دینا، ان کو جو کچھ چاہیے باہر سے لا دینا مارکیٹ سے، یہی ہوتا نا۔ اب وہ اسٹینڈ گن پکڑ کے تو نہیں کھڑا ہوگا نا دروازے پہ یا تلوار لے کے، تو اس کو بھی مجاہد کے برابر اجر ملتا ہے۔ گویا کہ وہ جہاد پہ نہیں گیا، اس نے وہ وادیاں بھی نہیں کاٹی، اس نے وہ تکلیفیں بھی نہیں برداشت کی، وہ سرد راتوں میں بھی نہیں باہر بیٹھا، گرم ہوائیں بھی اس کو نہیں لگی، خوف میں سے بھی نہیں گزرا کہ ابھی گولی آئی اور مجھے لگ گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو اگر گہرائی سے لیں تو کتنا اجر و ثواب ہے کہ چلے میں اور آپ یہ نہیں کر سکتے تو ہم ایسے لوگ جو دین کے کام میں مصروف ہیں، کسی بھی لیول کے ہیں، مساجد لے لیں آپ جا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ویکلی آ کے اس کی صفائی ستھرائی، اس کی ڈسٹنگ میں ہیلپ کروں گی، اس کے فرش دھو دوں گی، اس کے واش روم دھو دوں گی، لیکن اگر جب تک ہمیں اس کی فضیلت نہیں پتہ ہوگی نا تو ہم کیا کہیں گے، میں اور واش روم دھوں۔ آپ کو پتہ ہے اگر جب یہ ہاسٹلز میں بچیوں کی ڈیوٹی لگ جائے واش روم دھونے میں تو بڑا منہ بناتی ہیں، اس کو کہہ دیں کیوں وہ آپ جیسی نہیں اور آپ اس جیسی نہیں۔ یاد رکھیے گا کہ آخرت میں عمل کے ساتھ معاملہ ہوگا، وہاں وہ پنجابی کا شعر نہ اتھے ہونے عملہ نال نبیڑے، کسی نے تیری ذات نہیں پوچھنی، یا ہم کہتے ہیں میں اور واش روم، امپاسبل، میں نے تو کبھی خود پانی بھی نہیں پیا، تو وہ جو دوسری دھو رہی ہے وہ کون ہے، وہ بھی وجود رکھتی ہے، لیکن نیت اگر اس کی بھی یہ ہو جائے نا کہ مجھے اس کا کتنا اجر و ثواب ہے، تو انسان خوش دلی سے، اور جو کام جتنا مشکل ہوتا ہے نا اس کا اجر بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو انسان کی اس انتہائی غفلت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو اس کے آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں اپنی نعمتوں کے جال بچھا رکھے ہیں اللہ نے، اور اس کو اتنی بھی فرصت نہیں ہے کہ وہ اس کا شکریہ ادا کر سکے،
اور شکر کے طور پہ وہ اتنا بھی نہیں کر رہا کہ میں ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاؤں اور اٹھا کے میں اپنی آخرت سنوار لوں. میں ہمیشہ ایک مثال سے بتایا کرتی ہوں نا کہ آپ کو اچانک لیٹر ملتا ہے کہ جی آپ کو فلاں جاب کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا, ٹھیک ہے جی, آپ کو گھر بھی فری مل رہا ہے, آپ کو کار بھی مل رہی ہے, پیٹرول بھی آپ کا فری ہے, موبائل بھی آپ کو مل رہا ہے, آپ کو 2-4 میڈ نوکر سب مل گئے, ٹھیک ہے, آپ چلے گئے. کیا آپ وہاں بیٹھ کے یہ نہیں پوچھیں گی کہ نہیں پہلے مجھے بتائیں میرا کام کیا ہے, پھر میں سائن کروں گی اور ایکسیپٹ کروں گی اس جاب کو. جب مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرا کام کیا ہے تو میں کیوں ایکسیپٹ کروں؟ یا آپ دھڑلے سے بیٹھ جائیں گی اور ہفتے بعد پتہ چلے جی آپ نے ڈاکہ ڈالنا ہے, آپ نے چوری میں معاون ہونا ہے, آپ نے غلط فائلوں پہ سائن کرنا ہے, تو پھنس گئے نا آپ تو. لیکن آپ ضرور پوچھتے ہیں کہ وائی, کیوں مجھے اتنا کچھ کیوں دیا جا رہا ہے کہ مجھے گھر بیٹھے مجھے لیٹر آ گیا اور مجھے سب کچھ دیا جا رہا ہے. آتا ہے نا کوسچن کی, خوش تو میں بھی بڑی ہوگی کہ اتنا کچھ مجھے مل رہا ہے, لیکن دوسرے لمحے میں سوچوں گی کیوں مل رہا ہے, مجھے کیوں اٹھایا گیا. اب آپ دنیا میں آ گئی, آپ کو گھر, والدین, جو میریڈ ہیں ان کو شوہر, بچے, جولری, یعنی ان لمیٹڈ. پہلے تو اپنے وجود سے شروع کریں تو اس کے لیے عمریں چاہیے نا, کہ مجھے مائنڈ کو کون دیتا ہے, کہہ لیں سائن, مجھے کون دیتا ہے کہ یہ کرو, میری زبان کیسے بولتی ہے, اس میں تو ہماری عمریں لگ جائیں. لیکن ہم چلے دوسری چیزیں دیکھ لیتے ہیں, سب کچھ لے لیا. کبھی کوشچن ذہن میں آیا کہ وائی, اللہ نے مجھے بہترین گھر کیوں دیا, کچھ بیچارے جھگیوں میں رہ رہے ہیں, اللہ نے مجھے بہترین صحت کیوں دی, کچھ لوگ ہاسپٹلز میں اسی وقت بھی وینٹیلیٹر پہ ہے, آپ میں سے کئیوں کے اس ٹائم ہاسپٹل میں ہوں گے جن کی دعائیں آپ کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. کسی کو اولاد دی, کسی کو بیٹے دیے, کسی کو نہیں دیے. بھائی کیوں یہ ساری تقسیم اللہ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ نے سب کچھ دے دیا, الحمدللہ. بس الحمدللہ کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کی نعمتوں کو اس کی راہ میں لگانا, کہ میں صحت مند ہوں, میں جو کر سکتی ہوں, بیمار نہیں کر سکتا. ہم کیا کہتے ہیں, اسے تو بیماری کا بہانا چاہیے, یہ تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے. آپ کا نہیں پکڑا ہوا نا, آپ کو بہانا نہیں چاہیے, آپ کریں. آپ جتنا کریں گے آپ کے ہاتھ انوالو ہوں گے, باڈی آپ کی انوالو ہوگی, فزیکلی بھی آپ فٹ رہیں گے, مینٹلی طور پہ آپ تبھی فٹ رہ سکتے ہیں اگر آپ کی نیت خالص ہوگی, ٹھیک ہے. تو سوچے کہ کیا ہم سب رات اور دن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو رہے؟ یاد رکھیے, اگر ہم سو بھی رہے ہوتے ہیں نا تب بھی ہم اللہ کی نعمتوں میں مست ہوتے ہیں. نیند کا آنا اور پھر اس سے ہماری رات یا دن بھر کی تھکان کو ہماری بدحالیوں, بدمستیوں, لاپرواہیوں اور نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کا نیند کے ذریعے دور کر دینا, یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. بڑی غفلت سے ہم سوتے ہیں, بڑا دن ضائع کر کے سوتے ہیں. ہاں ویسے کوئی خدا نہ خواستہ اکاؤنٹس میں سے کوئی پیسہ نکلوا لے دھوکے سے, یا کہیں پرس گر جائے, 100 روپیہ بھی گم جائے, ہمیں نیند نہیں آتی. ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں, ادھر کروٹ بدلتے ہیں, ادھر ہم کہتے ہیں چلو ہو گیا نقصان, اللہ پورے کر دے گا, پیسہ ہاتھ کی میل ہے. لیکن نہیں, دل ٹھکانے بھی نہیں ہوتا. کتنے پریشان ہوتے ہیں, ہمارا پرس گم گیا, ہمارا 100 روپیہ نہیں مل رہا, ہمارے اکاؤنٹس میں یہ ہو گیا, گھپلا ہو گیا, ہماری کسی نے چیز چھین لی, ہماری زمین قبضے میں کر لی, ہمارا خدا نہ خواستہ مکان پہ قبضہ ہو گیا. لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتی ہے. کس چیز پہ؟ مال ضائع ہونے پہ. یہ جو ایمان ضائع ہو رہا ہے, کبھی ہارٹ اٹیک ہوا, یہ جو نمازیں ضائع ہو رہی ہیں, یہ جو ہمارے اذکار ضائع ہو رہے ہیں, یہی تو اصل چیز تھی. اب وہاں جائیں گے تو آپ کے پلڑے پہ یہ نہیں ڈالا جائے گا کہ آپ بڑی بے چین تھی کیونکہ آپ کا مال چلا گیا. مال کی بڑھوتی یا اس کو سمیٹنے سیچنے کے لیے تو آپ نہیں بھیجیں گے نا, آپ کس لیے بھیجیں گے کہ آپ اپنی آخرت کو سنواریں. تو نعمت جو ہے سب سے بڑی یہ جو ہے نیند کی, یہی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے تو انسان کے رات اور دن کے اور اس کے سونے کو اپنی یادگاروں میں سے ایک یادگار اور نشانی بیان کیا. اس کو سورۃ روم میں آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَمِنْ آیَاتِهِ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یستمعون. اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا رات اور دن میں اور تلاش کرنا اس کے فضل کو یعنی روزی کو, اس میں نشانیاں ان کے لیے جو بات کو سنتے ہیں اور محفوظ رکھتے ہیں. یستمعون, سننا بہت ضروری ہے, اور الحمدللہ ہم سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. پچھلی کلاس میں جیسے ہم نے سنا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
کی کس قدر فضیلت، اور اتفاق سے جادو کے جو لیکچر چل رہے ہیں اس میں بھی وہ ساتھ آ گیا، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کی کتنی فضیلت، اور یہ دن میں ان لمیٹڈ دفعہ کہا جاتا ہے، اس لیے اس کی کاؤنٹنگ ہمارے بس سے باہر ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، السلام علیکم پہ 30 نیکیوں کا صرف ایک دفعہ کہنے کا ثواب تھا نا. ہمارا معاملہ رہتا ہے لوگوں سے رہتا ہے، اور ہمیں عادت بھی ڈالنی چاہیے نا. ٹھیک ہے، جیسے میں نے صحابہ کرام کا کیا فعل بتایا تھا کہ بیچ میں اگر درخت بھی آ جائے چلتے چلتے اور وہ دائیں بائیں سے ہو جائے تو پھر دوبارہ ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے. تو اس کو کثرت میں لانا ہے، صرف سیکھنا نہیں یا واہ واہ نہیں کرنی زبردستی. سبحان اللہ، بڑی اس کی تو فضیلت ہے. آپ نے اپنے اوپر اپلائی کرنی ہے، کیونکہ کل جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، آخرت پہ جس چیز پہ حسرت ہوگی وہ گھڑی، وہ وقت، وہ لمحہ جو اس کے ذکر کے بغیر گزرا ہوگا. اب آپ کیسے کریں؟ اب سارا دن باوضو ہو کے نماز پہ بیٹھی رہے تو آپ کی تو لائف ختم ہو گئی، آپ کی تو زندگی میں کام ہی نہیں رہے، آپ تو ساری فیملی آپ سے پریشان ہو گئی کہ یہ تو ہمارے اوپر بوجھ بن گیا. اب اس کو ناشتہ دو، اب اس کو پانی دو، اب اس کو کھانا دو، اب اس کو کپڑے استری کر کے دو. ایسا ذکر نہیں. آپ کی جی نہیں، میں نے تو ایک گھڑی بھی نہیں کرنی، ایک لمحہ بھی نہیں، تاکہ مجھے حسرت نہ ہو. تو یہ وہی معاملہ ہے کہ آپ کو یہ حسرت نہ ہو جائے کہ یہ تو سلام کر کے مجھ سے آگے نکل گئی، اتنے اس نے اپنے اکاؤنٹ زیادہ کر لی، تو میں کیوں نہیں کر سکی؟ میں کر سکتی تھی. یا یہ ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے مجھ سے اتنی آگے نکل گئی، یہ میرے لیے کیا مشکل کام تھا؟ کچھ بھی تو نہیں مجھے کرنا تھا، بس اٹھتے بیٹھتے، چیز اٹھاتے رکھتے، پہنتے اوڑھتے، کھاتے پیتے، بناتے سوارتے، کاٹتے، جیسے سبزی کاٹ لی ہے، آٹا گوندھ لیا، روٹیاں بناتے، دروازہ کھولتے بند کرتے. آپ دیکھیں سارا دن خواتین اٹھتی ہے تو پھر مشین بن جاتی ہے، اور رات تک وہ مشین ہی بنی رہتی ہے. بستر جھاڑنا ہے، بچوں کو لحاف دینا ہے، بچوں کو سلانا ہے، بچوں کو دودھ دینا ہے. اب ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے کیا چاہتا ہے؟ اتنا جو زبان کو ہم غلط یوز کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں، تو اس کا صحیح یوز کر لیں نا. شکر کریں ابھی زبان ہے، شکر کریں آپ بول سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ موت کی گھڑی آ جائے، فرشتہ اجل آ جائے گلے میں آ کے موت رک جائے اور بندہ کچھ بھی نہ کر سکے، تو کر لیں، اب بھی کر لیں. ٹھیک ہے، یہ وہی نیند ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نافرمانیوں کے باوجود مفت میں دے رہا ہے. بلکہ رات کے وقت اپنی حکمت عملی سے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق، جانور، حیوان، چرند، پرند، ہر ایک پر ایک ہی وقت رات میں یہ نیند جبرن مسلط کر دی، تاکہ خصوصاً میرے بندے اور عموماً میری مخلوق آرام کی نیند سو سکے. اس لیے کہ اگر صرف ایک مخلوق پر نیند مسلط کر دی جاتی اور دوسری کو چھوڑ دیا جاتا تو انسان نہ رات کو سو سکتا اور نہ ہی دن میں آرام کر سکتا. آپ سوئیں میں اور آپ کو پتہ چلے کہ مرگلا پہاڑیوں سے سارے شیر نکل کے، سارے چیتے نکل کے، سارے لگڑ وگڑ نکل کے، سارے سانپ بچھو نکل کے اسلام آباد کی طرف آ گئے، کیسا سو سکیں گے؟ کس نے روکا ان کو؟ کبھی نہیں سوچا. یہ باؤنڈری لائن کوئی باڑ دیکھتے ہیں جنگل کے باہر بنی ہوئی، ہم بنا سکتے ہیں اپنی اونچی باڑ؟ نہیں بنا سکتے. بغیر باڑ کے ان کو کس نے اس کے اندر روکا ہوا ہے؟ اور ہر ملک میں رات ایک ہی وقت آتی ہے نا، جنگل میں بھی اور شہر میں بھی. ان کو کس نے روکا ہوا ہے؟ اللہ کی ذات نے روکا ہوا ہے. یہ کتنی بڑی نشانی ہے. جانوروں کو کون دے رہا ہے؟ ٹریننگ کون دے رہا ہے؟ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا. وہ بھی رات کو نہیں نکلتے باہر، ورنہ کہ چلیں بھائی اب تو انسان سو گئے، ہم لشکر شروع کر دیتے ہیں. ایک شیر آ جائے تو میں کہتی ہوں پورا اسلام آباد خوف سے سٹرک ہو جائے. اگر 10-15 جتنے ہمارے قریبی جنگلوں میں سے شیر نکل آئے، چیتے نکل آئے، ہماری کیا زندگی ہے؟ لیکن ہم اس سکون کو نہ بلا وجہ ٹینشنیں پال پال کے نہ اپنے آپ کو بے سکونی میں لگاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ انشاءاللہ آپ کو اذکار بھی ساتھ ساتھ بتاؤں گی، جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو ان اذکار میں جو آسانی سے کیے جا سکتے ہیں، ہم گھریلو عورتیں کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے اس کو کر سکتے ہیں، وہ کریں. تو آپ ذرا غور فرمائیے کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایسے رب نے جس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا، ہم اس مقصد کی وجہ آوری میں کوتاہی کرنے لگے ہیں. اور جیسے پچھلی کلاس میں نے کہا تھا نا کہ 63 برس میں 55 سال تو ہماری اپنی دوسرے کاموں میں لگ جاتے، پیچھے 3-4 سال بچتے ہیں جو ہمارے عبادت کیا، وہ بھی کیا نماز. اور نعوذ باللہ ہم رب کو ٹرخا کر جنت کی امید باندھتے ہوتے کہ بس جی میں نے 5 وقت کی نمازیں پڑھ لی، اللہ نے تو بس فرائض ہی پوچھنے ہیں نا.
کافی ہیں. اگر یہ کافی ہوتے تو پھر نوافل کی اتنی فضیلت نہ ہوتی اور باقی کاموں کی اتنی پھر فضیلت نہ ہوتی.